بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ پوری کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور اس دنیا میں جو حالات ہیں دن کے آنے کے اور رات کے آنے کے، یہ اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور یہ نظام جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک، جب تک اللہ پاک چاہیں گے اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا۔ دنیا کی کسی طاقت کو یہ اختیار نہیں رہا اور اس بات پر قدرت نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو تبدیل کر سکے، سورج کو نکلنے سے روک دے، چاند کو ڈوبنے سے روک دے، یا سورج کو وقت سے پہلے نکال لائے۔ یہ انسانوں کے اختیار کی بات نہیں۔ ہم انسان اس دنیا کا ایک حصہ ہیں اور بہت چھوٹا حصہ ہے۔ اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 1,18,000 سے زائد مخلوقات اللہ نے پیدا کی۔ بہت ساری مخلوقات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ مخلوقات ہیں۔ آج تک اتنی ترقی کر لینے کے بعد بھی وہ ہماری جانکاری میں، ہماری معلومات میں نہیں۔ اللہ نے جب یہ نظام بنایا اور انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، اس دنیا کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا، ہماری سیوا کے لیے پیدا کیا۔ ہم اس دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا مقام دیا ہے، تو ہمارے لیے ٹھکانہ کچھ اور بنایا ہے، اور وہ ٹھکانہ انسانوں کے لیے عالم آخرت میں یا تو جنت ہے یا تو جہنم۔ یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں وجود پاتے ہیں لیکن زندہ پیدا نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہیں تو مرے ہوئے پیدا ہوتے۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں، چند سانسیں لیتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ کچھ کو اللہ زندگی دیتے ہیں، بچپنا گزرتا ہے، نوجوانی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنوں کا جوانی میں انتقال ہو جاتا ہے، ادھیڑی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ آخری حصہ زندگی کا بڑھاپا ہے، اس میں تو انسان کو جانا ہی جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ 70 سال کے بعد آدمی کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے سب کو پتہ ہے۔ وہ جگر مراد آبادی نے کہا نا کہ ہوش و حواس، تاب و تواں سب ہی جا چکا، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، آنکھوں سے کم دکھائی دینے لگتا ہے۔
دانت گرنے لگ جاتے ہیں، آدمی اونچا سننے لگتا ہے، بولنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، ہاتھوں میں راشا آ جاتا ہے، جسم ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فنا ہونا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان، روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کائنات میں سب پر فنا طاری ہوگی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اس لیے کہ قیامت نام ہے اس دنیا کا اور اس کے پورے نظام کے ختم ہونے کا۔ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کے گر جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ یہ دنیا کا خاتمہ ہے جس کو قیامت کہتے۔ اگر دنیا کے ختم ہو جانے کا نام قیامت ہے تو ایک انسان اور ایک مخلوق کے بھی ختم ہونے کا وقت قیامت ہے۔ حضور نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت آ گئی۔ اب دنیا رہے نہ رہے اس سے اس کو کیا، سورج نکلے نہ نکلے، چاند نکلے نہ نکلے، ستارے چمکے نہ چمکے، یہ تو ہے نہیں نا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے لیے اس دنیا کا وجود اور اس کا عدم برابر ہے۔ تو ہم انسان اس دنیا کے لیے نہیں ہے، چلے جائیں گے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ ہمارے لیے اصل ٹھکانہ آخرت ہے، اور آخرت میں انسان دو حصوں میں بٹیں گے، یا تو ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے تشریف لائے کہ انسانوں کو اس دنیا میں آنے کا ان کا مقصد سمجھا دیں اور بتا دیں۔ اب یہ دنیا عارضی جگہ ہے، لیکن عارضی جگہ ہونے کے بعد بھی ہم پر حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کے حالات آتے ہیں، کبھی غمی کے حالات آتے ہیں، کبھی آدمی تندرست رہتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ حالات انسان پر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ آپ دوسری مخلوقات کو دیکھو، اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے۔ ایک گھوڑے میں کتنی طاقت ہوتی ہے، ایک ہاتھی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ ہم تو ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں۔ ہمیں اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسم بدلتا ہے تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ موسم بدلتا ہے تو موسم کے بدلنے سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اتنا کمزور ہم کو پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اللہ نے عقل کی اور ذہانت، دانائی، دانش مندی کی صفت اگر ہمیں عطا کی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا پر راج کرتے، گھوڑے کو بھی تابع میں کر لیتے ہیں، ہاتھی کو بھی تابع میں کر لیتے ہیں، حالانکہ بہت طاقتور مخلوق ہے، لیکن عقل نہیں ہے، ہم اپنی عقل سے اس کو تابع میں کر لیتے اور اس کا استعمال کرتے۔ لیکن ہمیں اللہ نے کمزور بنایا ہے، ہم بہت جلد متاثر ہو جاتے، حالات آتے ہیں ہم رونے لگ جاتے ہیں، حالات آتے ہیں ہم خوش ہو جاتے۔ یہ ہم پر طاری ہونے والے حالات ہیں جس سے متاثر ہو کر کے ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں، ہم رونے بھی لگتے۔ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا تو شیطان کو پہلے زمین پر اتار دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت طاق میں رہتا ہے، ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو ہماری حفاظت کرتے رہتے، ورنہ ہم تنہا ہو شیطان اپنا کام کر جائے۔ اس کو اللہ نے بے پناہ اختیارات دیے، بے پناہ اختیارات دیے، اور وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، مائی حوا جنت میں تھے اور ان کی وجہ سے شیطان کو زمین پر اتار دیا گیا، قیامت تک کے لیے اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر کے اسے ملعون قرار دے دیا گیا۔ تو اسے تو اس بات کا احساس ہے کہ میں اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہوا اور جنت سے نکالا گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ ہم انسانوں کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صبح اور شام حفاظت کی دعائیں ہمیں سکھلائی، حفاظت کی دعائیں، اور ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ اہتمام کرتے ہیں اللہ انہیں شیاطین کے، جنات کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور معصورہ حفاظت کی دعائیں پڑھنے کی وجہ سے اس کے علاوہ جو حالات ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی جس سورت کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، اتاری گئی تھی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ لبید ابن عاصم نامی ایک یہودی تھا جس نے کسی ہیلے سے، بہانے سے حضور کے کنگھے میں جو داڑھی کے بال تھے اور کنگھے کے کچھ دندانے حاصل کر لیے تھے، اور پھر اس کے اوپر جادو کیا تھا، اور جادو کر کے کھجور کے خوشے کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس غلاف میں اسے رکھ کر کے لپیٹ کر کے بیر ذی اروان نامی ایک کنویں کی تہ میں اسے ایک پتھر کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے تکلیف تھی، اور ایسی تکلیف تھی جس کا بیان کرنا حضور کے لیے مشکل تھا۔ آپ نے اس کی تعبیر یہ کی، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میری یہ جو کیفیت ہے، یہ اس کیفیت کا سبب کیا ہے، کیا چیز؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ آ کر سر کی طرف سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک پیر کی طرف پایتانی کھڑا ہو گیا۔ سر کی طرف جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے پیر کی طرف جو فرشتہ تھا اس سے پوچھا تمہیں معلوم ہے اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ جس فرشتے نے پوچھا تھا اسی نے بتایا کہ ھذا مطبوب، کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر جادو اور سحر کر دیا گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کس چیز میں سحر کیا گیا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو سر کی طرف جو فرشتہ کھڑا تھا اس نے بتایا کہ داڑھی کے کچھ بال اور حضور کے کنگھی کے کچھ دندانے اسے لے کر کے اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اور پھر پوچھا تمہیں معلوم ہے کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے ہی بتایا کہ لبید ابن عاصم نامی یہودی نے جادو کیا ہے۔ اور پھر پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ چیز کہاں دفن کی گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اسی پوچھنے والے فرشتے نے بتایا کہ اروان نامی کنویں میں ان چیزوں کو
کھجور کے خوشے کے غلاف میں لپیٹ کر کنویں کے نیچے دبایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اس طرح کی کیفیت ہے۔ حضور جب خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے اٹھے، خواب یاد تھا، صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کر کے اپنا خواب بتایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب 100% سچا ہوتا ہے۔ میں نے پیچھے یہ بات بتائی تھی کہ جو آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوتا ہے، اور جو آدمی جتنا جھوٹا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے، تعبیر کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی کی آنکھ کھلے تو اسے دعا پڑھ لینا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، کہ اللہ اس خواب کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دوسری دعا ہے خیر تلقاہ شر توقاہ خیر لنا و شر لاعدائنا، خیر ہمیں نصیب ہو اور شر سے ہماری حفاظت ہو، خیر ہمارے لیے اور شر ہمارے دشمنوں کے لیے، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ خواب کی تعبیر کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خواب کی تعبیر ہی نہیں ہوتی، ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، مبشرات ہوتے ہیں بس ان کی ہی تعبیر ہوتی ہے، منذرات ڈراؤنے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ حدیث نفس، جو کام ہم کرتے رہتے ہیں یا کوئی کام ہم نے کیا وہی چیز ذہن میں رہ جاتی ہے تو خواب میں دکھائی دیتی، تو ان چیزوں کی تعبیر نہیں ہوتی، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، اپنا خواب سنایا، تفصیل بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اجازت ہو تو وہ جادوگر کا سر اتار کے لے گیا۔ حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، ہمارا ان سے معاہدہ ہے، ہمارا ان سے معاہدہ ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہوگا۔ پھر آپ صحابہ کرام کو لے کر کے گئے اور جو وہ کنواں تھا اس کنویں پر پہنچے اور صحابہ کرام کو کنویں کے اندر اتارا، اور پھر وہ لوگ ایک پتھر کے نیچے سے وہ نکال کر کے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو اس میں واقعی حضور کے داڑھی کے بال تھے جس میں گرہ لگائی گئی تھی، گانٹ 11 گرہ لگائی گئی تھی، اور کنگھی کے دندانے بھی تھے۔ اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ ان دونوں سورتوں میں آپ آیتوں کو گنو گے تو 11 آیتیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 5 آیتیں سورہ فلق میں، اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ 6 آیتیں، اور دونوں سورتوں کی آیتیں ملا کر کے 11 آیتیں ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل یہ دونوں سورتیں لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسے پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھنا شروع کیا، ایک آیت پڑھی، ایک گرہ خود بخود کھل گئی، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ کھل گئی، اس طرح 11 آیتیں جب آپ نے پڑھی تو 11 کی 11 گرہیں کھل گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بندھا ہوا تھا اب میں کھل گیا ہوں۔ علماء کرام اس سلسلے میں 2 حصوں میں بٹے ہوئے۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہو سکتا، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
اور یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ تھے، لیکن آپ ہمیں میں سے تھے، یعنی انسان تھے۔ تو ہمارے ساتھ جو حالات پیش آ سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا تو ہمیں ماننے میں کیا دقت ہے؟ تو یہ دونوں صورتیں سحر کو ختم کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی، جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، اور حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ایک کام سپرد کیا کہ یہ جو بیت المال میں کھیتوں سے غلہ آیا ہے تم اس کی حفاظت کرو۔ وہ ایک مکان میں رکھا ہوا تھا، حضور نے حفاظت پہ مامور کیا۔ رات کا وقت تھا، آخر وقت میں حضرت ابو ہریرہ کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی غلے کو اٹھا رہا ہے اور ڈبے میں ڈال رہا ہے، تو کیسی آواز ہوتی ہے، اور جب بالکل سنسان ہو تو معمولی آواز بھی سنائی دیتی۔ تو یہ محسوس ہوا جیسے غلہ کسی ڈبے میں بھرا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اندر آئے تو دیکھا ایک آدمی تھا، ڈبہ بھر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آ کر کے اس کو پکڑ لیا، اور جب اس کو پکڑ لیا تو اس نے رونا دھونا شروع کیا کہ میں بال بچے دار آدمی ہوں، بہت محتاج اور غریب ہوں، میرے گھر فاقہ ہے، میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، اس لیے میں غلہ لینے آ گیا تھا، آپ مجھے معاف کر دو، کل نہیں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اب صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ بھائی رات کے وقت جو معاملہ پیش آیا وہ کیا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ دوسری رات کو بہت طاق میں تھے کہ حضور نے فرمایا آئے گا تو آئے گا، انتظار کر رہے تھے۔ جب آواز آنے لگی تو پھر جا کر کے پکڑ لیا، پھر اس نے رونا دھونا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے رحم کھا کر کے چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور مسکرانے لگے، تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا اور میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن وہ رونے دھونے لگا تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا پھر آئے گا۔ تیسری رات میں پھر آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، وہ بہت رویا دھویا، منت سماجت کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو نہیں چھوڑوں گا، تیرا یہ تیسری مرتبہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں تم کو ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کو تم صبح پڑھ لو تو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہو، جنات و شیاطین کے شر سے محفوظ رہو گے، اور رات میں پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بولے مجھے چھوڑ دو گے نا؟ بولے ہاں چھوڑ دو گے۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی سنا، اسے یاد ہو گئی۔ صبح نماز میں آئے تو حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات میں آنے والے شخص کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ پورا واقعہ سنایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس کی سچ ہے، لیکن ہے وہ جھوٹا۔ جھوٹا آدمی بھی سچ بولتا ہے اور سچا آدمی بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سچا ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو جھوٹا ہے تو کبھی سچ نہیں بولے گا، ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات اس نے سچ کہی ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی، جو آدمی صبح پڑھ لے گا شام تک اللہ کی حفاظت میں، شام کو پڑھ لے گا صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ جن لوگوں کو
یہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں وقت، اس میں شرک زوروں پر ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی کھلے عام پرستش پوجا کی جاتی ہے، شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسے زمانے میں اثرات زیادہ ہوتے، جو لوگ ان جیسے حالات میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے آپ اندازہ کر لو گے کہ جب یہ وقت آتا ہے تو ان کی تکلیف بڑھ جاتی۔ ان جیسے حالات میں اپنی حفاظت کے لیے معصورہ دعائیں پڑھنا، میں نے آپ کو 2 واقعے سنائے، ایک تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا شان نزول کہ یہ 2 سورتیں کیوں نازل ہوئی تھی وہ بتایا، آیت الکرسی بتائی۔ اس کے علاوہ بھی قرآنی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو اور ان آیت الکرسی اور معوذتین اسے پابندی کے ساتھ صبح اور شام پڑھنا چاہیے۔ جب آدمی اس کو پڑھتا رہتا ہے تو شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، سحر اور دیگر معاملات سے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے حادثہ پیش آتا ہے، آپ کھڑے ہیں، کسی نے آ کر آپ کو دھکا دے دیا، آپ گر گئے تو آپ زخمی ہو گئے، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، ایسا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دھکا دینے والے انسان نہیں ہوتے، جنات و شیاطین میں سے کوئی ہوتا ہے اور وہ دھکا دے دیتا، حادثہ ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں گرا کیسے، اسی میں آدمی پریشان رہتا ہے کہ بالکل اچھا بھلا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گر گیا، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو جس طرح انسانوں کو دھکا دیتے ہیں، اسی طرح کبھی جنات و شیاطین بھی ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ غلے کے حفاظت پر مامور تھے اور شیطان چوری کرنے کے لیے آیا تھا، اسی طرح جنات و شیاطین ہمارے گھروں میں بھی، ہماری دکانوں میں بھی اور ہمارے کارخانوں میں بھی آ کے چوری کر لیتے۔ اب یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ تو حفاظت کے لیے ان ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے، آل اولاد بھی محفوظ رہے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ 1 منٹ لگتا ہے آیت الکرسی پڑھنے میں، کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ۔ آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق ہر مرتبہ بسم اللہ، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس ہر مرتبہ بسم اللہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے، 5 منٹ لگے گا، 5 منٹ۔ لیکن آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، انسانوں سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، جنات و شیاطین سے بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، جان بھی محفوظ رہے گی، مال بھی محفوظ رہے گا، اور آل اولاد بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، کبھی بیوی کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی کاروبار کے لیے، کبھی روٹی روزی کے لیے، کبھی بیماری سے پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہم تک آ بھی نہیں پائیں گی۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، ابھی ہندوؤں کا تہوار ہے، نوراتری ہے، اس کے بعد دسہرہ ہے، پھر دسہرے کے بعد دیوالی ہے، یہ جو ماحول ہے ان دنوں میں شرک نہ کرنے والے بھی، پوجا نہ کرنے والے بھی کرتے، تو شرک کا شر بڑھ جاتا ہے، جنات و شیاطین کی آمد و رفت بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے حالات آتے۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یہ جان بھی بہت قیمتی ہے۔
اور صحت بھی بہت قیمتی ہے، اور عافیت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا کہ ہم اللہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو، عافیت مانگا کرو۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک ایمان والا ہونے کے ناطے اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی، ساری چیزیں بتائی، اور ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ نفس و شیاطین اور دیگر بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔